شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا، بالکل آؤٹسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو، سمپل لائف اپنی رکھو، اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے. جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں. بالکل یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں، مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیکاز تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آئی ایم پریویلیج ٹو ہیو ڈاکٹر حماد لکھوی ود اس آفٹر لانگ ٹائم. شیخ بھی مصروف ہوتے ہیں کافی زیادہ، ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ٹائم دیا، اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ ماشاءاللہ فرمائش بھی آ رہی تھی. سو ہیئر از ڈاکٹر حماد ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے ماشاء اللہ؟ مصروفیات ٹھیک جا رہی ہیں آپ کی ماشاء اللہ؟ شکر اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ شیخ، آپ نے ٹائم دیا. تھوڑا سا ہم دور آ گئے آپ کے وہاں سے، بٹ ایک مقصد تھا یہاں آنے کا، ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا آپ سے، تو اللہ اس میں کامیابی بھی دے رہے ہیں. ہم آپ کی دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ، ہمارا ایونٹس آف چینج ایک ٹور چل رہا ہے آج کل، جو پورے پاکستان کی ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، شہروں میں، کالجز میں. تو وہاں جا کے کانفرنسز بھی ہم نے کرائے. بھی پنجاب کو کور کیا ہے، پرسوں ہم سندھ کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بہت کامن سوال میں نے نوٹ کیا کانفرنسز پہ بھی، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ یہ سوال آ جا کے، مطلب سوال کا کرکس یہی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مایوسی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ڈی موٹیویشن، مایوسی، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں. اب اس کی بہت سی ریزنز ہیں، ان امپلائمنٹ کہہ لیجیے، یا اپنے کو پرسنل ایشوز ہیں، ہڈن سینس ہیں، اللہ معاف کرے، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی ہیں. لیکن شیخ اتنی مایوسی آنیسٹلی، مطلب ایٹ لیسٹ سوالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اتنے زیادہ سوال اس ٹاپک سے آئیں گے. تو میں نے کہا اس پہ ضرور آپ کی بھی ایک جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ہونی چاہیے ایڈوائس کہ کیا کریں. اور مایوسی بیسکلی عجز، کسل، اس کے اوپر دعا بھی ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا پہلے ایکسپلین آپ کر دیں، عجز کیا ہے، کسل کیا ہے، اور پھر مایوسی، یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں یا نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. صحیح. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں، کہ عاجزی ہے، اس کی کوئی قوت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کسل جو ہے وہ تھوڑی سستی، یا کہہ لیجئے کسل اصل میں جو دھاگا، باریک دھاگا ہوتا ہے نا، وہ بہت باریک، جو ہی ذرا سی اس کو یعنی تناؤ آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا یعنی کسل مندی کہتے ہیں، یا کسل کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کے اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کا نہ مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، نہ اس کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے. اس کے جتنے یعنی اعضائے رئیسہ ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل آدمی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. اب ان دونوں کیفیتوں کا ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوس ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق وہ کسل مندی کا شکار ہو جائے گی. تو یہ کیفیت آج کے دور میں کیوں ہے، اس میں میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں، وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے، اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اندازہ کریں ہم لوگ جب پڑھتے تھے
تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی تو یہ میکسیمم ٹارگیٹ ہوتا تھا اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. جی ایسے ہی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور گولڈ میڈل میں مجھے جو میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. اچھا 73% مارکس میں میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لے صحیح لیا. صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہلاتے, پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں, اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس گھر لوٹتے ہیں کہ دوسرے کے 98% آ گئے, اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے, اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا, جب ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم آئے, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. زبردست, بالکل ٹھیک. یعنی اس کو نا یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی, تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی تو دین وٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں